عادل کے کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا، جیسے وقت نے یہاں رک کر دکھ کی چادر اوڑھ لی ہو۔ یہ کمرہ جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجا کرتی تھی، اب ماتم کی فضا میں لپٹا ہوا تھا۔ دیواروں پر ماضی کی خوشیوں کی جھلکیاں فریم شدہ تصویروں کی صورت میں لگی تھیں، لیکن ان میں اب کوئی زندگی باقی نہیں تھی۔ سامنے میز پر نایاب کی یادگار تصاویر رکھی ہوئی تھی۔ عادل کرسی پر بیٹھا اپنی ہتھیلیوں میں سر دیے گہری سوچ میں گم تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر پڑ رہی تھیں، ان کے قطرے روشنی کے ننھے ننھے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں جلتا ہوا پیلا بلب ماحول کو اور زیادہ مایوس کن بنا رہا تھا۔ عادل کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رات بھر جاگ کر یا شاید رو کر گزار چکا تھا۔ اس کے کپڑے بے ترتیب تھے اور اس کی سانسوں کی بے ربطی اس کے دل کی حالت کو ظاہر کر رہی تھی۔ عادل نے میز پر رکھی نایاب کی تصویر اٹھائی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن فوراً ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عادل تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، نایاب، تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہمیشہ ساتھ رہو گی، کہاں چلی گئی ہو؟ کیوں مجھے اس اندھیری دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہماری شادی تھی، تم میری دلہن بنی تھی، لیکن آج تم میرے خوابوں کی قبر میں دفن ہو۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ وہ تصویر کو سینے سے لگاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ماضی کے خوشگوار لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومتے ہیں۔ عادل کے کانوں میں نایاب کی ہنسی کی گونج سنائی دی۔ وہ لمحہ یاد آیا جب نایاب نے سرخ دوپٹہ اوڑھ کر شرماتے ہوئے کہا تھا، عادل، کیا میں دلہن کے روپ میں اچھی لگوں گی؟ عادل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، تم میرے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو نایاب۔ عادل اور نایاب شام کے وقت لاہور کے ایک مشہور کیفے میں بیٹھے تھے۔ کیفے کا ماحول بہت دلچسپ تھا۔ ہر طرف مدھم روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور خوشبوؤں میں مہکتی کافی کی لپٹیں شامل تھیں۔ بڑی کھڑکیوں سے شام کا ہلکا اجالا اندر آ رہا تھا اور سردیوں کی نرم ہواؤں میں ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ نایاب سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے مہندی کے نقش و نگار کو دیکھتی ہوئی۔ عادل کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر جاتی تھیں۔ نایاب نے آج ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر سفید دھاگے کی کشیدہ کاری تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے موتیوں کی بالیاں اور چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی، جو عادل کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عادل، تمہیں پتہ ہے، فائنلی آج میں نے بارات کے لیے ڈریس پسند کر لیا، وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ نایاب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بات شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہ کر پا رہی ہو۔ عادل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں چھپی جھجک کو نایاب محسوس نہ کر سکی۔ کون سا کلر سلیکٹ کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میرون اور گولڈن، نایاب نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ میں نے سوچا ہے کہ عروسی لباس میں ہمیشہ روایتی رنگ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، اور ساتھ میں گولڈ جیولری۔ بس تم دیکھنا عادل، میں دلہن بن کر کیسی لگوں گی۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ تم تو ویسے ہی حسین ہو نایاب، عروسی جوڑا تم پر مزید جچے گا۔ لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اپنی نظریں چائے کے کپ پر مرکوز کر لیں۔ نایاب نے حیرت سے عادل کو دیکھا۔ لیکن کیا؟ کچھ نہیں میری جان، بس نظر نہ لگ جائے کسی کی، اور بس یہ کہہ کر تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے، عادل نے مدھم آواز میں کہا۔ نایاب کے گال سرخ ہو گئے، لیکن اس نے بات بدل دی۔ ویسے عادل، مہندی والے دن کے لیے میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، گرین اور پیلے رنگ کے امتزاج کا جوڑا، اور ولیمے کے لیے ایک نفیس سا پیٹل کلر۔ لیکن شاپنگ کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، وعدہ کرو۔ عادل مسکرایا، ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو چلوں گا۔ کیفے کا ویٹر آیا اور دونوں کے سامنے کیک رکھ گیا۔ نایاب نے فوراً چمچ اٹھایا اور عادل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، پہلے تم کھاؤ۔ عادل نے انکار کرنا چاہا، لیکن نایاب کے اصرار بھری نظروں نے اسے چمچ تھامنے پر مجبور کر دیا۔ تم ہمیشہ میری اتنی فکر کرتی ہو نایاب، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہیں؟ نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عادل، تمہارے بغیر میں بھی ادھوری ہوں، بس دعا کرو کہ ہماری زندگی ہمیشہ یوں ہی خوشیوں سے بھری رہے۔
عادل جو جانتا تھا کہ نایاب کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی امیدیں چھپی ہیں، اس نے اپنے دل میں اس لمحے کو قید کر لیا جسے یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے روک دینا چاہتا ہو۔ نایاب، کیا تم جانتی ہو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ عادل نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا؟ نایاب نے حیرانی سے جواب دیا۔ تمہارا ساتھ، عادل نے مختصر سا جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں چھپی گہرائی نے نایاب کو خاموش کر دیا۔ رات ڈھلنے کو تھی اور کیفے کے دروازے کے باہر سرد ہوا چل رہی تھی۔ دونوں باہر نکلے تو نایاب نے عادل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کتنا خوبصورت ہے عادل، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری خوشیوں کا گواہ بننا چاہتا ہے۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نایاب کو دیکھا۔ تم صحیح کہتی ہو، لیکن نایاب یاد رکھنا، زندگی ہمیشہ چاند کی طرح مکمل نہیں ہوتی۔ نایاب نے عادل کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور بولی، ہم اپنی خوشیوں کو خود مکمل کرتے ہیں عادل، بس تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ عادل نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ ہم دونوں کو ایک ساتھ ہمیشہ خوش رکھنا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ دعا بہت جلد اس کے دل کا سب سے بڑا بوجھ بن جائے گی۔ شادی کا دن ایک ایسا دن تھا جس کا عادل اور نایاب دونوں کو شدت سے انتظار تھا، مگر عادل کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ کسی سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ لاہور کے سرد موسم میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، فضا میں خنکی تھی، مگر دلوں میں خوشیوں کی گرمی نے ہر لمحے کو حسین بنا دیا تھا۔ عادل کے گھر اور نایاب کے گھر دونوں جگہ خوب گہما گہمی تھی، ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت، قہقہے اور شادی کے گانے ماحول کو دلچسپ بنا رہے تھے۔ نایاب اپنے میک اپ اسٹوڈیو میں موجود تھی، وہ اپنے خوبصورت عروسی لباس کے ساتھ دلہن بننے کے ہر لمحے کو جی رہی تھی۔ میرون اور گولڈن رنگ کے بھاری لہنگے پر زری کا کام اتنی باریک بینی سے کیا گیا تھا کہ ہر روشنی میں وہ چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر تازہ مہندی کی مہک تھی اور انگلیوں میں نازک گولڈ کی انگوٹھیاں جھلک رہی تھی۔ اسٹوڈیو کے کمرے میں بڑا آئینہ تھا اور نایاب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوٹی پارلر کی لڑکیوں نے اس کے بالوں کو گلابی پھولوں سے سجا رکھا تھا اور اس کے گلے میں پڑا گولڈن سیٹ اس کی گردن کی نزاکت کو اور زیادہ نمایاں کر رہا تھا۔ نایاب کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل اور ہلکے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ اسے کسی خوابوں کی شہزادی جیسا بنا رہی تھی۔ نایاب، تم تو آج واقعی پری لگ رہی ہو، اس کی دوست نے ہنستے ہوئے کہا۔ نایاب نے شرماتے ہوئے اپنے چہرے کو گھونگھٹ سے چھپا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو۔ دوسری طرف عادل اپنے کمرے میں موجود تیار ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ عادل نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ سنہری کلا پہنا ہوا تھا اور اس پر نفیس شیروانی کی تراش خراش اسے وجیح بنا رہی تھی۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے بیٹے، تم آج دلہا بن کر کتنے خوبصورت لگ رہے ہو۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نایاب واقعی خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا شوہر مل رہا ہے۔ عادل نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی بے چینی اس کی مسکراہٹ پر غالب آ گئی۔ امی، دعا کریں سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ بارات کی روانگی کا وقت آیا اور جیسے ہی عادل اپنی ماں کے ساتھ باہر آیا، گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، گانے بج رہے تھے، لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے، اور عادل ایک لمبی کار میں بیٹھ کر بارات کے ساتھ روانہ ہوا۔ بارات کے راستے میں ہر کوئی خوشی اور جوش میں تھا، مگر عادل کا دل بوجھل تھا، جیسے اسے کچھ برا ہونے کا اندیشہ تھا۔ نایاب میک اپ اسٹوڈیو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جہاں ہر کوئی اسے دیکھ کر داد دے رہا تھا۔ اس کا گھونگھٹ سرخ اور گولڈن رنگ کی جھلک میں چھپا ہوا تھا اور وہ زمین پر نظر جمائے بیٹھ کر دل ہی دل میں خوش تھی۔ دوسری طرف عادل کی بارات جیسے ہی ہال پہنچی، وہاں موجود ہر شخص نے پرجوش استقبال کیا۔ دلہا دلہن کے لیے خصوصی طور پر سجے اسٹیج کو پھولوں سے آراستہ کیا تھا اور ہال رنگ برنگی روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ عادل اسٹیج پر جا بیٹھا۔ اسی لمحے عادل کا فون بجا۔ وہ خاموشی سے ہال کے کونے میں گیا اور کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے آنے والی خبر نے اس کی دنیا الٹ دی۔ عادل صاحب، نایاب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سنتے ہی عادل کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ماں اور نایاب کے والدین فوراً قریب آئے اور جب انہیں خبر ملی
تو وہ سب کے سب ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ نایاب میک اپ اسٹوڈیو میں مکمل تیار ہو چکی تھی۔ آئینے میں خود کو آخری بار دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ اپنے عروسی لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرون اور گولڈن رنگ کے بھاری لہنگے، نازک جولری اور نفیس میک اپ نے اس کے حسن کو اور زیادہ نکھار دیا تھا۔ اسٹوڈیو کی ہر لڑکی اس کی تعریف کر رہی تھی، جس پر نایاب ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیتی، شکریہ، بس دعا کرو کہ سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کا گھونگھٹ درست کیا اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی جو اسے ہال لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ گاڑی کو سفید اور سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا جو اس کے عروسی لباس سے بالکل میل کھا رہے تھے۔ نایاب کی سہیلیاں اس کے ارد گرد بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور سب مل کر ہال میں ہونے والی تقریب کا تصور کر رہی تھیں۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ سردی کی ہلکی خنک ہوا اور گاڑی کے شیشوں سے ٹکراتی روشنی اور ارد گرد کی خوشیوں بھری فضا، سب کچھ جادوئی محسوس ہو رہا تھا۔ نایاب نے اپنی انگلیوں سے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے سوچا کہ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ عادل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کتنا خوش ہوگا، اس کی ایک سہیلی نے شرارت سے کہا۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ دن واقعی آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مگر ان خوشیوں کے فضا کو بادل کی طرح تاریکی نے آ گھیرا۔ جیسی ہی ایک گاڑی چوراہے پر پہنچی، اچانک ایک تیز رفتار ٹرک دوسری جانب سے آتا دکھائی دیا۔ ڈرائیور نے زور سے بریک لگانے کی کوشش کی مگر گاڑی کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اندر موجود ہر کوئی چیخ اٹھا مگر سب سے زیادہ نقصان نایاب اور ڈرائیور کو ہوا۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور دھماکے کے زور سے اس کا سر شیشے سے ٹکرایا اور اس کے عروسی لباس پر خون کے دھبے پڑ گئے اور اس کا گھونگھٹ جو چند لمحے پہلے اس کی زینت تھا اب بے جان ہو کر ڈول رہا تھا۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی حیرت اور خوف کے عالم میں کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور نایاب کو تیزی سے اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی سہیلیاں بھی زخمی تھیں مگر نایاب کی حالت سب سے زیادہ تشویشناک تھی۔ ہسپتال کا منظر بے حد پریشان کن تھا۔ نایاب کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے عروسی لباس پر خون کے دھبے واضح ہو چکے تھے اور اس کی حالت انتہائی نازک تھی۔ نایاب کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز مسلسل اس کے ارد گرد موجود تھے مگر ان کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ حالات قابو میں نہیں ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد عادل اور اس کے گھر والے اسپتال پہنچ گئے۔ عادل کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی واضح تھی۔ وہ نایاب کے کمرے کی طرف دوڑتا ہوئے پہنچا مگر اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شیشے کے اس پار سے نایاب کو دیکھ رہا تھا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کریں، وہ میری زندگی ہے، عادل روتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کی چوٹیں بہت شدید ہیں، دعا کریں۔ عادل کی ماں اور نایاب کے والدین بھی اسپتال کے کمرے میں دعاؤں میں مصروف تھے۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا جو کبھی کبھار نایاب کے لیے آنے والی مشین کی بیپ سے ٹوٹتا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ڈاکٹرز نے باہر آ کر بتایا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم نایاب کو نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی عادل زمین پر گر گیا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ شیشے کے اس پار دیکھ رہا تھا جہاں نایاب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا عروسی لباس جسے وہ چند لمحے پہلے خوشی سے پہن کر ہال جا رہی تھی اب موت کا گواہ بن چکا تھا۔ عادل کی دنیا ایک لمحے میں اجڑ گئی تھی۔ عادل کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ نایاب کی بے جان لاش دیکھ کر عادل بے اختیار زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ نایاب، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اب میں کیسے جیوں گا؟ عادل نے چیخ کر کہا مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل کی دنیا ویران ہو چکی تھی اور نایاب کی محبت ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کا خواب، اس کی محبت، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ نایاب کی موت کے بعد عادل کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گیا تھا۔
اسپتال کے ایمرجنسی روم میں کھڑا عادل نایاب کے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن نے اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کی آواز جو اس کے دل پر قیامت بن کر گری تھی، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم نایاب کو نہیں بچا سکے۔ عادل کے قدموں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ اس نے نایاب کو آخری بار دیکھنے کے لیے کمرے میں قدم رکھا۔ سفید چادر میں لپٹی نایاب کی خاموشی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہی نایاب جو چند گھنٹے پہلے زندگی سے بھرپور تھی، جس کی ہنسی اس کے کانوں میں رس کھولتی تھی، اب بے جان پڑی تھی۔ عادل کے دل میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ آنے لگے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دن تو ہمارے خوابوں کا دن تھا، یہ دن تو ہماری خوشیوں کا دن تھا۔ وہ بے اختیار نایاب کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا جو سرد پڑ چکے تھے۔ نایاب، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ تم نے کہا تھا کہ ہم مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ نایاب کی موت عادل کی زندگی میں ایک ایسا زخم چھوڑ گئی جو کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نایاب؟ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ کچھ تو بولو۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اس کے سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے اور وہ اپنی بے بسی پر شدت سے کڑ رہا تھا۔ عادل نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے نایاب کے ہاتھوں کو تھاما جو بالکل سرد ہو چکا تھا۔ اس کی انگلیوں میں وہی انگوٹھیاں تھیں جو وہ کچھ گھنٹے پہلے ہنستے ہوئے پہن رہی تھی۔ نایاب، تم نے کہا تھا کہ ہماری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے تھم چکی تھی۔ وہ بار بار نایاب کے چہرے کی طرف دیکھتا جو اب بے حس و حرکت تھا۔ نایاب کا وہی چہرہ جس پر ہمیشہ خوشی کی مسکراہٹ رہتی تھی، اب خاموشی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ عادل کو یاد آنے لگا کہ وہ چند گھنٹے پہلے نایاب سے فون پر بات کر رہا تھا، اس کی خوشیوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نایاب نے کہا تھا، عادل، بس تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ مگر اب وہ لمحہ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اسپتال کے کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ عادل کی ماں اور نایاب کے والدین رو رہے تھے، مگر عادل کا غم ان سب سے الگ تھا۔ وہ اپنی محبت کھو چکا تھا، اپنی دنیا کو کھو چکا تھا۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو نہ رکنے والے دریا کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ایک برا خواب ہے، مگر نایاب کی خاموشی اس کی ہر امید کو ختم کر رہی تھی۔ وہ بار بار نایاب کے چہرے کو دیکھتا جو ہمیشہ خوشی اور روشنی سے بھرا رہتا تھا، لیکن آج وہ چہرہ زندگی کی ہر رمق سے خالی تھا۔ عادل کو اسپتال کے کمرے سے باہر لے جانے کے لیے اس کی ماں کو اسے سہارا دینا پڑا۔ اس کے قدموں میں کوئی حرکت نہیں تھی، جیسے اس کا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ ایمبولینس میں جب نایاب کے جسم کو رکھا گیا تو عادل نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس منظر کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ عادل کے لیے نایاب کی لاش کو اسپتال سے لے جانا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہے۔ وہ خاموشی سے ایمبولینس کے پیچھے بیٹھا اور اس کا دل ہر لمحے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں ہر منظر، ہر آواز اسے نایاب کی یاد دلا رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک ہر لمحہ اس کے لیے ایک اذیت بن چکا تھا۔ راستے میں اسے نایاب کے وہ تمام خواب یاد آ رہے تھے جو وہ شادی کے بعد کی زندگی کے لیے سجایا کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ نایاب نے کہا تھا، عادل، شادی کے بعد ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب جوڑے بنیں گے، ہم ہر چھوٹے لمحے کو انمول بنائیں گے۔ مگر اب وہ سب خواب بکھر چکے تھے اور عادل ان کی کرچیاں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ جب نایاب کو سفید کفن میں لپٹایا گیا تو عادل کے دل کی دنیا جیسے ویران ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، بالکل بے حس، جیسے وہ سانس لینا ہی بھول گیا ہو۔ گھر میں ہر طرف غم اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نایاب کی تدفین کی تیاری ہو رہی تھی اور عادل ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔
وہ نہ کسی سے بات کر رہا تھا، نہ کسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف نایاب کی آوازیں گونج رہی تھیں، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اور اس کا وہ آخری وعدہ کہ وہ ہمیشہ عادل کے ساتھ رہے گی۔ جب نایاب کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا تو عادل کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ خود کو روک نہیں سکا اور نایاب کے کفن کے قریب جا کر بے اختیار رو پڑا۔ اس نے ایک آخری بار اس کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت مانگی، اور جب کفن کا ایک کونا ہٹایا گیا تو عادل کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ نایاب، تم اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ نایاب کی موت کے بعد عادل کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، نایاب کی تصویریں دیکھتا اور اپنے آنسو پونچھنے کی بھی ہمت نہ کرتا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے نایاب ہر چھوٹے موقع پر خوشی مناتی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نایاب نے اپنے عروسی لباس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا، عادل، جب میں دلہن بنوں گی تو تمہیں لگے گا کہ تمہاری سب سے بڑی خوشی پوری ہو گئی ہے۔ مگر وہ خوشی ایک لمحے میں دکھ بن گئی تھی۔ عادل کو ہر وقت وہ لمحہ یاد آتا جب وہ نایاب کا فون آیا تھا اور چند لمحوں بعد حادثے کی خبر نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو الزام دیتا کہ کاش میں نایاب کے ساتھ ہوتا، کاش میں اسے روک لیتا، کاش میں کچھ کر پاتا۔ نایاب کی ہنسی، اس کی باتیں اور اس کے خواب، ہر چیز عادل کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ وہ اکثر سوچتا کہ شاید یہ سب ایک برا خواب ہو اور نایاب واپس آ جائے، مگر حقیقت اتنی ظالم تھی کہ اسے ہر لمحہ اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ نایاب کے بغیر عادل کی زندگی ایک بے رنگ تصویر بن چکی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا۔ نایاب کی یادیں اس کے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا، نایاب کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتا اور آنسو بہاتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نایاب کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس کی محبت اس کے لیے زندگی تھی، اور اب وہ محبت ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی تھی۔ عادل کے دل پر لگا یہ زخم ایسا تھا جو نہ کبھی بھر سکتا تھا اور نہ کبھی کم ہو سکتا تھا۔ نایاب کی موت نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ عادل کی زندگی میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ہنستا تھا، نہ روتا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بس نایاب کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتا اور اپنے دل کو کوستا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات رہ گئی تھی، میں نے اپنی محبت کو کھو دیا، اپنی خوشیوں کو کھو دیا۔ نایاب کے بغیر اس کی دنیا بے معنی ہو چکی تھی، اور وہ اپنی ہر سانس کو ایک بوجھ کے طور پر جینے لگا تھا۔ یہی عادل کا سب سے بڑا المیہ تھا کہ وہ اپنی محبت کو کھو کر بھی اسے بھلا نہیں پایا۔ نایاب کی موت نے اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا تھا، اور یہ زخم کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ نایاب کی موت کے بعد عادل کی زندگی ایک ویران وادی بن چکی تھی۔ اس کے دل کا سکون، اس کی خوشیاں اور اس کی مسکراہٹ سب جیسے نایاب کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتا، ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا، اور نایاب کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا۔ فائزہ بیگم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عادل کا یہ غم اس کے دل کو کھوکھلا کر دے گا اور وہ خود کو مکمل طور پر ختم کر لے گا۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ عادل کو اس دکھ سے باہر نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اور عادل اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے بہہ رہی تھیں۔ یہ منظر عادل کو اپنی زندگی کی تصویر لگ رہا تھا۔ ہر خوشی، ہر خواب، ہر امید ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اسی دوران فائزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں فکر اور پریشانی واضح تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، عادل بیٹا، چائے پی لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ عادل نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ فائزہ بیگم نے ٹرے میز پر رکھی اور عادل کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر نرمی سے بولی، بیٹا میں جانتی ہوں کہ نایاب کی موت نے تمہیں اندر سے توڑ دیا ہے،
میں بھی اس کی کمی کو محسوس کرتی ہوں، لیکن زندگی رک نہیں سکتی۔ تمہیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، امی، نایاب میری زندگی تھی، اس کے بغیر سب کچھ بے معنی لگتا ہے۔ فائزہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میں یہ سب سمجھتی ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھ کر کتنی تکلیف میں ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی باقی زندگی اس دکھ کے سائے میں گزار دو۔ عادل نے فائزہ بیگم کی بات سنی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ نایاب کی جگہ کسی اور کو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فائزہ بیگم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، عادل، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سونیا سے شادی کر لو۔ یہ سن کر عادل حیرت سے فائزہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا، امی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نایاب کے بعد کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فائزہ بیگم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، بیٹا، سونیا تمہاری اپنی ہے، وہ میری یتیم بھانجی ہے۔ اس کی عمر ابھی صرف 20 سال ہے، لیکن وہ بہت سمجھدار اور معصوم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے غم کو سمجھ سکتی ہیں اور تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس لا سکتی ہیں۔ عادل نے مایوسی سے سر جھکا لیا، امی، نایاب کی یادیں میرے دل میں اتنی گہری ہیں کہ انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ فائزہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، میں تم سے نایاب کو بھولنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کی کوشش کرو۔ نایاب بھی یہی چاہتی ہوگی کہ تم خوش رہو۔ عادل چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اس کا دل یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ فائزہ بیگم نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہا، بیٹا، سونیا کو بھی محبت اور سہارا چاہیے۔ اس دنیا میں تنہا ہے، تم اس کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو، اور شاید وہ تمہارے دل کے زخموں کو بھرنے میں مدد کرے۔ عادل نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن صرف آپ کی خوشی کے لیے، ورنہ نایاب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور میں کبھی سونیا سے وہ محبت نہیں کر سکوں گا جو نایاب سے کرتا تھا۔ فائزہ بیگم نے عادل کے جواب پر سکون کا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن وہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ شاید تم بھی ایک دن خوشی کو دوبارہ سے محسوس کر سکو۔ چند دن بعد عادل اور سونیا کا نکاح ہوا۔ نکاح کی تقریب بے حد سادہ تھی، اور عادل نے خاموشی سے اپنے والدین کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ سونیا کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی جھجک اور گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عادل کے دل میں نایاب کی جگہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اور وہ اس جگہ کو کبھی نہیں لے سکتی۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھیں۔ دن بھر کی ہلچل کے بعد شام کا وقت آیا تھا، اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عادل سفید شلوار قمیص میں تیار تھا، مگر اس کا دل بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھا، جیسے اپنی قسمت سے لڑنے کی ہمت بھی کھو چکا ہو۔ کمرے میں موجود رشتہ داروں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں دھیمی سی گونج رہی تھی، مگر اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ دوسری طرف سونیا عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ سرخ جوڑے میں اس کی معصومیت اور نرمی واضح ہو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر دلہنوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اور گاہے بگاہے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحے کوئی خبر اس کے لیے نیا موڑ لے آئے گی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح عادل کے لیے زبردستی تھی، اور وہ کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے سکے گا جو نایاب کا تھا۔ مولوی صاحب کے نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ مہمان خاموشی سے بیٹھے تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار عادل کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو کسی بت کی طرح اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے عادل کو نکاح کے لیے گواہوں کے سامنے اقرار کرنے کو کہا تو چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔
मौलवी साहब ने आहिस्ता आवाज में कहा, आदिल अहमद खान, क्या आपको सोनिया बीबी बिनते अशरफ के साथ निकाह कबूल है? आदिल ने चंद लम्हे के लिए सर झुकाए रखा। उसकी आंखों में नायाब की यादें घूमने लगी, उसकी हंसी, उसके ख्वाब, और वो दिन जब वो दुल्हन बनी थी। उसका दिल जैसे जोर से धड़क रहा था, लेकिन आखिरकार उसने सर हिलाया और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा कि कबूल है। ये अल्फाज अदा करना उसके लिए एक अजियत से कम न था। वो जानता था कि उसके दिल में नायाब के अलावा किसी और की जगह हो ही नहीं सकती, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिश और सोनिया की हालत के पेश नज़र उसने इस फैसले को कबूल किया था। सोनिया की बारी आई और मौलवी साहब ने इसी सवाल को दोहराया। सोनिया ने आदिल की तरफ एक नज़र डाली, जो अब भी नज़रें झुकाए बैठा था। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और आहिस्ता से कहा, कबूल है। निकाह के बाद जब मौलवी साहब ने दुआ की तो पूरा कमरा जैसे खामोश हो गया। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन आदिल और सोनिया के दरमियान एक अजीब सा फासला था जो लफ्ज़ों से बयान करना मुश्किल था। आदिल ने एक बार भी सोनिया की तरफ नज़र नहीं उठाई थी और सोनिया भी खुद को निहायत छोटा और गैर अहम महसूस कर रही थी। जब दोनों को निकाह के बाद मुबारकबाद दी जा रही थी तो आदिल एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ लोगों के साथ हाथ मिला रहा था, लेकिन उसका दिल इस लम्हे कहीं और था। दूसरी तरफ सोनिया अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि यह लम्हा उसके लिए एक नई जिंदगी का आगाज होना चाहिए था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ खौफ और मायूसी थी। जब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे तो आदिल और सोनिया को आदिल के कमरे की तरफ बिठाया गया। आदिल अपने कमरे में जाने के बजाय स्टडी में जाकर बैठ गया और एक गहरी सांस ली। उसने अपने सर को अपने हाथों में छुपा लिया और अपने दिल से सवाल करने लगा, क्या ये वाकई मेरी जिंदगी का रास्ता है? क्या नायाब के बगैर मैं कभी खुश रह पाऊंगा? सोनिया कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। वो आदिल की खामोशी को समझ चुकी थी। वो जानती थी कि आदिल के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने दिल में तहैया कर लिया कि वो वक्त के साथ इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करेगी। ये यादें अब उसके दिल को छल्ली कर रही थी। उसका दिल चाहा कि वो वक्त को रोक ले या माजी में वापस जा सके, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब था। उसी लम्हे दरवाज़ा धीरे से खुला और आदिल की वालिदा फायजा बेगम अंदर आती है। उनके चेहरे पर दुख की परछाइयाँ थीं, लेकिन वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। आदिल बेटा, कब तक यूं खुद को असियत देते रहोगे? जो हुआ वो किस्मत का लिखा था, हमें आगे बढ़ना है बेटा। आदिल ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेबसी थी। माँ, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे कैसे कर लिया? सोनिया वो बच्ची है, यतीम है, मैं जानता हूँ, लेकिन नायाब की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ ने आह भरी और आदिल के करीब आकर उसके कांधे पर हाथ रखा। बेटा, मैंने जो किया सोनिया के लिए किया। वो बेसहारा है, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। नायाब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें जीना है। आदिल ने कहा, जिंदा? ये जिंदगी है माँ। नायाब मेरी रूह थी, मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, और आपने मेरी मोहब्बत की मौत पर ज़बरदस्ती मुझे एक और रिश्ते से बांध दिया। माँ ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे और सोनिया के लिए किया। माँ कमरे से चली जाती हैं, लेकिन आदिल के दिल में एक तूफान छोड़ जाती हैं। वो कुर्सी से उठता है और कमरे में बेमकसद चलने लगता है। नायाब, काश तुम मुझे अपने साथ ले जाती। इस दुनिया में तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं बचा। सोनिया वो मासूम है, लेकिन क्या मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊंगा? मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम थी नायाब। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बारिश की बूंदें अब और ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, जैसे कुदरत भी उसके दर्द में शरीक हो। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, नायाब, अगर कहीं तुम सुन रही हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे बगैर जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी अब सिर्फ एक बोझ है। घड़ी की सुइयां सुबह के 7 बजा रही थी, लेकिन आदिल का हर दिन जैसे रूटीन से शुरू होता था।
آج بھی وہ کمرے میں داخل ہوا، بستر کے کنارے پر بیٹھا، جوتے پہنے اور جلدی سے ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ سونیا نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے بھاگی۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ کچن میں سونیا تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ناشتہ کر لیں؟ سونیا ٹیبل پر ناشتہ لگاتے بولی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سونیا نے مایوسی سے پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھی اور دھیرے سے بولی، عادل، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ عادل رک گیا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے بغیر مڑے بولا، دیر ہو رہی ہے، شام کو بات کرتے ہیں۔ شام کو جب عادل گھر آیا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ سونیا صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عادل کے تھکے ہوئے قدموں کی چاپ سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، سونیا نے کہا۔ عادل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سونیا کھانے کا انتظام کرتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ کیا میں اتنی کوشش کر رہی ہوں اور پھر بھی آپ کو خوش نہیں کر پا رہی؟ کیا میری محبت کافی نہیں؟ جب عادل کھانے کے لیے بیٹھا تو سونیا نے آہستہ سے کہا، عادل، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عادل نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس مصروف ہوں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہوں، میں آپ کا خیال رکھتی ہوں، پھر بھی آپ مجھے ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے میں ہوں ہی نہیں؟ عادل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سونیا، یہ سب تمہارا قصور نہیں ہے، میرا دل اب بھی نایاب کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ سونیا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، عادل، محبت تو صبر اور قربانی کا نام ہے، لیکن آپ نایاب کے بغیر خوش نہیں ہیں تو کم از کم مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو کبھی نایاب کی جگہ لینے کے لیے مجبور نہیں کیا، پر کیا میرا خلوص بھی آپ کو نظر نہیں آتا؟ عادل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس لمحے وہ سونیا کی باتوں میں چھپے درد اور سچائی کو محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس کا دل ابھی بھی کسی نہ کسی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلے کسی خاموش طوفان کی طرح بڑھ رہے تھے۔ گھر کا ماحول غمگین تھا، جیسے ہر گوشے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا لیکن عادل ابھی تک دفتر سے واپس نہیں آیا تھا۔ سونیا نے کمرے کے کونے میں کھڑی ہو کر کمر پر ہاتھ رکھے بے بسی سے باہر کی طرف دیکھا۔ رات کے سناٹے میں جہاں ہر چیز خاموش تھی، کچن میں کام کرتے ہوئے سونیا کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عادل اسے ایک بار محبت سے دیکھے، اسے اس کی اہمیت کا احساس ہو، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں گم رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عادل اسے نایاب کے سائے میں جیتے ہوئے محسوس کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے دل میں ایک امید جگاتی تھی کہ شاید کبھی تو وہ اس کے قریب آئے گا۔ عادل جب تھکا ہارا چہرے پر بیزاری لیے اندر آیا، سونیا نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کچھ تو تھا، پر یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس چیز سے لڑ رہا تھا۔ کیا یہ صرف عادل کا مسئلہ تھا یا کچھ اور تھا جس نے عادل کی روح کو جکڑ لیا تھا؟ عادل، آپ تھکے ہوئے ہیں؟ سونیا نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک نرم سی درخواست تھی، جیسے وہ چاہتی تھی کہ عادل اسے ضروری سمجھے، تھوڑا وقت نکالے اور اس کے قریب آ جائے۔ عادل نے ایک غصے میں ڈوبی ہوئی نظر اس کی طرف دیکھی، پھر جواب دینے کے بجائے سیدھے صوفے کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ سونیا نے آہستہ سے کھانا میز پر رکھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ عادل نے بغیر کسی جذبے کے کہا، نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سونیا کا دل ایک شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عادل اسے کتنی بار نظر انداز کر چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک محبت تھی جو بے انتہا تھی، مگر وہ ہمیشہ اس کے جذبات کو سرد موہری میں ڈوبے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عادل، میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل کہیں اور ہے، سونیا نے دل کی گہرائیوں سے کہا، لیکن میں اتنی کوششوں کے باوجود بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ کیا آپ کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ عادل کی آنکھوں میں ایک ٹوٹا ہوا سا تاثر آیا، جیسے وہ کسی گہرے درد میں ڈوبا ہوا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ سونیا کی محبت، خلوص اور قربانی کا وہ پیکر تھی، لیکن اس کی اپنی روح نایاب کے ذکر سے آزاد ہی نہیں ہو پائی تھی۔
وہ اس کشمکش میں تھا کہ کیا وہ اپنی محبت کو بھلا کر سونیا کے ساتھ خوش ہو سکتا تھا؟ سونیا، تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، تم نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، لیکن میں ابھی تک نایاب کو نہیں بھلا سکا۔ عادل کی آواز میں ایک بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی حالت سے لڑ رہا ہو لیکن کچھ بھی کر کے خود کو آزاد نہیں کر پا رہا ہو۔ سونیا کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا، عادل، کیا آپ نے کبھی اپنی محبت کو میرے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی؟ میں نے کبھی نایاب کی جگہ لینے کے لیے نہیں کہا، لیکن تمہیں ایک موقع دینے کی درخواست ضرور کی ہے۔ عادل چپ رہا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات اور کشمکش تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس کا دل سونیا کی قربانیوں اور محبت سے بھر چکا تھا، مگر وہ اس محبت کو کسی اور کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا سونیا، عادل نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کر رہا ہو، لیکن میری روح نایاب کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی۔ سونیا کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، میں اس فیصلے کا احترام کرتی ہوں عادل، لیکن مجھے اتنا ضرور کہنا ہے کہ محبت صرف ایک نام یا تصویر تک محدود نہیں رہتی، وہ تو دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے، اور اگر تم مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دو تو شاید میں آپ کو کہیں نظر آؤں۔ عادل نے سونیا کی باتوں کو سن کر اس کی طرف دیکھا، اور اس لمحے میں وہ کچھ نہ سمجھ پانے والی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں ایک بے نام سی پریشانی تھی اور دل میں ایک خلا جس کا اسے ابھی تک ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ رات کا سکوت ہر طرف طاری تھا، چاند آسمان کے بیچوں بیچ جگمگا رہا تھا، اور اس کی روشنی لان کے سبزے پر کسی جادوئی روشنی کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ لان کے ایک کونے میں سونیا ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا، لیکن آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور خاموش اداسی نے اس کی معصوم خوبصورتی کو ایک گہری مایوسی میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی نظریں دور آسمان پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ ستاروں میں اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سونیا نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا، اور وہ خود بے حد خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، جیسے کسی نے اسے وقت کی ایک تصویر میں قید کر دیا ہو۔ قریب ہی رات کی ملائم ہوا میں گلاب اور موتی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشبو بھی سونیا کے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکی۔ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھے تھے، اور انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ شادی کے بعد روز آتی تھی، خود کو سنبھالنے، اپنے دل کی الجھنوں کو حل کرنے کی کوشش میں۔ لیکن آج کی رات مختلف تھی۔ آج وہ خود سے نہیں، اپنی تقدیر سے لڑنے آئی تھی۔ اس کے دماغ میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ 1 ماہ ہونے والا تھا نکاح کو، لیکن عادل نے اسے کبھی اپنی نظر کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عادل ابھی اپنی محبت نایاب کی موت کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو صرف ایک بے سہارا لڑکی تھی، جس کی تقدیر ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کے مطابق بدل دی جاتی تھی۔ اسی دوران لان کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ سونیا نے مڑ کر دیکھا تو اس کی خالہ فائزہ بیگم دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمدردی اور دکھ کے آثار تھے۔ وہ سونیا کے قریب آئیں اور بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ کچھ لمحے خاموش رہیں اور پھر خالہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سونیا بیٹا، یہ وقت تمہارے لیے آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن تم اس طرح خود کو تنہا کر لو گی، یہ دیکھ کر بڑا دکھ لگتا ہے۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ دھیمی آواز میں بولی، خالہ جان، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ عادل کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں ان کی زندگی پر ایک بوجھ ہوں۔ وہ مجھ سے دور رہتے ہیں، مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا یہ نکاح صرف ایک مجبوری تھا؟ فائزہ بیگم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، سونیا، میں نے یہ نکاح اس لیے نہیں کیا کہ تم پریشان اور اداس رہو۔ تم میری اپنی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے۔
عادل کے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ وہ نایاب کے غم سے نکل نہیں پایا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ دل کا برا نہیں ہے۔ اسے وقت دو بیٹا، اسے بھی سمجھنے دو کہ تم اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو۔ سونیا نے نظریں جھکا لیں اور اس کی آواز بھر آئی، خالہ جان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عادل، میرا مطلب ہے اب میں نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ کیسے رہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ فائزہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز نرم تھی لیکن الفاظ میں مضبوطی تھی۔ بیٹا، رشتے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ان تبدیلیوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو شاید تمہیں خود بھی معلوم نہیں۔ تم عادل کو سہارا دے سکتی ہو، اس کے زخم بھر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ سونیا نے آنکھیں اٹھا کر فائزہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن اس بے بسی کے پیچھے امید کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ فائزہ بیگم کے جانے کے بعد سونیا کچھ دیر اور بیٹھی رہی۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا اور خود سے مخاطب ہوئی، کیا میں واقعی عادل کو سنبھال سکتی ہوں؟ کیا میں ان کے دل کا غم بانٹ سکتی ہوں؟ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ اگر یہ میری قسمت ہے تو میں اسے قبول کروں گی۔ شاید ایک دن عادل بھی میری موجودگی کو سمجھے اور شاید میں ان کی زندگی کا وہ سکون بن سکوں جو وہ کھو چکے ہیں۔ سونیا اٹھ کر آ کر کمرے کی طرف چل دی۔ چاند کی روشنی اب بھی لان میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے قدموں میں ایک نئے عزم کی جھلک۔ رات نے اسے توڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مضبوط ہو کر نکلی تھی، اپنے دل میں ایک نئی امید لیے۔ رات کا وقت تھا اور گھر کی ہر چیز خاموش تھی، بس ایک نرم سی ہوا چل رہی تھی جو کھڑکی سے اندر آ کر کمرے میں موجود تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل گئی تھی اور سونیا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے جل رہا تھا اور آنکھیں موندے وہ بے ہوش سی ہو پڑی تھی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ کانپ رہا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی، گہری نیند میں ڈوبی ہوئی۔ عادل جب دفتر سے واپس آیا تو کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سونیا کو کمرے میں بے ہوش حالت میں دیکھ پریشان ہو گیا۔ سونیا کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ سونیا، عادل نے اس کا نام آہستہ سے پکارا، لیکن سونیا کی آنکھیں بند رہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا چہرہ بے حس تھا۔ عادل کا دل دھڑکنے لگا اور وہ فوراً اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چھوا۔ جیسے اس کا ہاتھ سونیا کے ماتھے پر آیا، عادل کا دل ایک دھچکے کے ساتھ دھڑکا۔ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی اور اس کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ فوراً وہ پریشانی سے اس کے قریب آیا اور ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ سونیا، تمہیں بخار ہو گیا ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر فوراً ٹھنڈے پانی کا باؤل لا کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھیں۔ سونیا کے جسم کو ٹھنڈک ملنی شروع ہوئی اور اس کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ عادل نے اسے آہستہ سے سیدھا کیا اور اس کے جسم کو تھوڑا آرام دینے کے لیے تکیے پر رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سونیا جلد سے جلد بہتر ہو جائے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ سونیا کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا آیا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر دل میں کچھ اور احساسات جاگے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور سونیا کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں گہری خواہش ابھری تھی۔ تمہیں اب کچھ کھانا چاہیے سونیا، تاکہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں آ گیا۔ جب سونیا آہستہ سے آنکھیں کھول کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، عادل نے اس کے قریب آ کر کہا، تمہیں کچھ کھانا ہے سونیا، تاکہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے۔ سونیا نے سر ہلایا اور پھر کھانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اب بھی نیند کی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھیں مدھم تھی اور وہ بس آہستہ سے کھانا کھا رہی تھی۔ عادل اس کے پاس بیٹھا رہا اور جب سونیا نے کھانا ختم کیا وہ فوراً اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سونیا کو پھر لٹایا اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، عادل نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر اپنی نظر سونیا کے چہرے پر رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں سونیا کی موجودگی ایک نئی اہمیت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا دل کبھی ایسا نہیں سوچتا تھا، مگر آج جب وہ سونیا کے قریب بیٹھا تھا، وہ دل سے چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے قریب رہے۔
سکون کی ایک لہر عادل کے جسم میں دوڑ گئی جب سونیا نے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کے جسم کی حرارت اور سونیا کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھی۔ عادل کی نظریں سونیا کے چہرے پر جا ٹھہری اور اس کا دل اس کی معصومیت، خلوص اور محبت میں ڈوبتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ سونیا، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری موجودگی نے میری دنیا بدل دی ہے، وہ آہستہ سے بولا، جیسے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سونیا کی روح تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ لیکن سونیا بے ہوش تھی، اس نے ان الفاظ کا جواب نہیں دیا۔ عادل کا دل ایک لہر کے ساتھ دھڑکا اور وہ بے ساختہ اس کی طرف جھکا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ سونیا کے قریب آئے اور اس کی موجودگی کا احساس دلائے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر اپنی جذباتی حالت سے لڑتے ہوئے سونیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا اور وہ سونیا کی نرم گرم موجودگی میں خود کو گم کر گیا تھا۔ سونیا، میں تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تمہاری قربت میں مجھے سکون ملتا ہے اور تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا ہے۔ اس کے اندر کی خواہش اور محبت اب اس سے باہر آ کر سونیا کے جسم کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ وہ بے اختیار ہو چکا تھا اور اس کی روح سونیا کے قریب آ کر مکمل ہو چکی تھی۔ چاند کی روشنی ان کے قریب تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر گم ہو گئے۔ عادل نے سونیا کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس لمحے وہ جان چکا تھا کہ یہ محبت کی شروعات تھی جو آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے گی۔ رات کا وقت تھا اور پورے شہر کی روشنیوں میں ایک نرم سی خاموشی تھی۔ سردی کی ہوائیں چل رہی تھیں اور کمرے کی کھڑکی سے اندر آ کر ٹھنڈی ہوا سونیا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی اور چاند کی ہلکی روشنی کمرے کے گوشے میں پڑ رہی تھی۔ عادل اور سونیا دونوں بیٹھے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک خاموش سا فاصلہ تھا، جیسے دونوں کے دلوں میں کچھ باتیں غیر کہی رہ گئی ہوں۔ عادل خاموشی سے سونیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سونیا کی معصومیت، اس کی خلوص اور اس کی ہر حرکت میں موجود محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس طوفان کو اپنے اندر اور باہر دونوں میں روک نہیں سکتا۔ سونیا کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ عادل کی موجودگی میں کچھ نہ کہنے کے باوجود بھی اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک سوال تھا، ایک امید تھی اور ایک چھپی ہوئی دکھی کہانی۔ عادل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سونیا کے قریب آنا شروع کیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ وہ آہستہ سے سونیا کے سامنے آ کر رک گیا۔ سونیا، اس کی آواز میں ایک نرم سی لرزاہٹ تھی، جیسے وہ اپنی ساری دنیا سونیا کے قدموں میں رکھ رہا ہو۔ سونیا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور عادل کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سونیا، عادل نے کہنا شروع کیا اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ وہ سلوک نہیں کیا جس کا تم حق رکھتے ہو۔ میں نے تمہیں سمجھے بغیر، تمہاری محبت کو تسلیم کیے بغیر تمہاری موجودگی کی قدر نہیں کی۔ سونیا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے آہستہ سے عادل کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی نظریں اس کے الفاظ کے گہرے معنی کو سمجھ رہی تھیں۔ تمہاری خاموش محبت، تمہارا خلوص، تمہاری قربانیوں نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت محض الفاظ نہیں بلکہ عمل سے ثابت کی جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں وہ محبت نہیں دی جو تمہارے لیے میری طرف سے ہونی چاہیے تھی۔ عادل نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل بھر آیا۔ سونیا خاموش تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عادل اپنے رویے پر شرمندہ ہے اور وہ آگے بڑھتا اس کی محبت کو تسلیم کر رہا ہے اور اس کا دل اب سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ عادل، سونیا نے آہستہ سے کہا اور پھر اس کا دل بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے یا صرف میری موجودگی سے محبت کی ہے؟ عادل کی آنکھوں میں گہرائی تھی، جیسے وہ سونیا کے سوال کا جواب دینے کے لیے خود کو تلاش کر رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں سونیا، اور یہ محبت میری زندگی کا سب سے سچا اور اہم جز بن چکی ہے۔
میں نے کبھی تمہیں دکھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب میں یہ سب تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ عادل کی حالت اب ضبط کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اس کے دل میں محبت کی لہر نے اپنے آپ کو چھپائے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سونیا جو بے خبر نیند کی حالت میں تھی، عادل کی قربت کے حصار میں آ چکی تھی۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے جذبات کو قابو میں لانے کی آخری کوشش کر رہا ہو، لیکن سونیا کے وجود کی خوشبو، اس کے نرم لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور معصومیت نے عادل کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ سونیا، اس نے دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور آہستہ سے جھک کر سونیا کو بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی گرمی نے جیسے عادل کے دل کی برف پگھلا دی۔ عادل کا دل بے اختیار ہو گیا اور اس کی نظر پہلی بار سونیا کے معصوم چہرے پر ٹھہر گئی۔ عادل، سونیا سرخ چہرہ جھکائے بولی، کیوں تم اتنی معصوم ہو کہ میرے دل کی دیواریں بھی تمہیں روک نہیں پا رہی؟ عادل نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے مخاطب ہو۔ سونیا کی پلکیں تھوڑی تھوڑی لرز رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرم واضح تھی۔ عادل نے فوراً اسے تھوڑا پیچھے کیا، لیکن اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو سونیا کے دل کو دھڑکا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ نظر انداز کر سکوں گا؟ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو سونیا۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ عادل نے اپنی انگلیاں آہستہ سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شاید محبت نہ کرنے کی ضد تھی، لیکن تمہاری معصومیت نے میری ہر ضد کو توڑ دیا ہے۔ سونیا کا دل دھڑک اٹھا اور عادل کی آنکھوں میں چھلکنے والی شدت نے اسے خاموش کر دیا۔ عادل نے سونیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ ایک دوسرے کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کی محبت کا سفر اب نئے آغاز کے ساتھ شروع ہوگا۔ چاند کی روشنی کمرے میں پھیل گئی اور دونوں کی مسکراہٹوں نے ساری فضا کو روشن کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کا ہر لمحہ ایک نئے اور خوشگوار آغاز کی طرف بڑھ رہا ہے۔